السلام علیکم اور خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو میرے سوال تھا، کیا صرف یا پھر بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ صبا ہے دہلی سے 18 سیکنڈ کا بہت خوبصورت سوال بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اگر ہمیں سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو شارٹ اینڈ سویٹ سوال بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر یوٹیوب پر حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ صبا یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا بسم اللہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کیا ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اہل علم کا اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کام کیا جائے اور اس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ البتہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر کام یا آپ علیہ السلام نے جس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے یا کچھ پیتے یا کھاتے تو آپ علیہ السلام اللہ کا نام ضرور لیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اسے بسم اللہ اور اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ مشروع عمل ہے، جب آپ کچھ کام کرنے لگیں تو بسم اللہ کہنے میں کوئی قباحت انشاءاللہ تعالی نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چند چیزیں ایسی ہیں، چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کا لفظ وارد ہوا ہے، جیسے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یا مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا کچھ کھاتے پیتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سم اللہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لو، اور بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں صرف اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے صرف بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حالانکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ لو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کہہ لو، تب دونوں طرح سے یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی حالانکہ حدیث ضعیف ہے، لیکن شیخ رضا عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن صبا یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بسم اللہ سے پہلے کام کرتے وقت جب ہم کرتے ہیں کوئی کام تو کیا ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں یا بسم اللہ بھی پڑھیں؟ بسم اللہ سے ہی کام چل جائے گا۔ ایک چیز اور میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا پورا ثابت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم سے پہلے آپ جب بھی کوئی سورت پڑھتے تو وہ ہر سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، تو جہاں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہاں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، سوائے سورہ توبہ کے، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، وہاں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے خط و کتابت جب ہوتی ہے یا کوئی عہد و پیما ہوتا ہے یا کوئی آرٹیکل آپ لکھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتابت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھا کرتے تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اس میں سورہ نمل میں کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خط و کتابت کے آغاز میں بھی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی چاہیے۔ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر سورت سے پہلے نماز میں ہو
یا الگ کہیں پڑھ رہے ہوں تو جب آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سوال کی جانب، آیا اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیو میں آپ کو سنواؤں گا۔ چند ایسے مقامات ہیں جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا طریقہ کار اسی پر رہا ہے۔ شیخ ابن باز کی آواز سننے سے پہلے بھی ایک چیز اور میں بتاؤں گا، صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا اس کا گدھے کی آواز کا، کہ جب آپ گدھے کی آواز سنیں تب آپ تعوذوا من الشیطان، تو اعوذ باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے ایسی اور جگہیں بھی ہیں جہاں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، ان میں سے ایک جگہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شیطان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ تو تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی قبول کیا جائے گا، اس کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں پر اس آیت میں بھی جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے، شیطان وسوسے اور دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی قرآن کریم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ۔ تو یہاں جب ہم وسوسوں کا شکار ہوں تب بھی فاستعذ باللہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انہ السمیع العلیم۔ تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وسوسے آپ پر حملہ آور ہوں تو چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا وضو میں ہوں، آپ تعوذ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کل ما حصل، جب وسوسے کا آپ شکار ہوں، جب شیطان حملہ آور ہو تب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا صبا کہ آدمی کو جب آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس میں آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کہہ کر آپ کو اپنے کام کا آغاز کر لینا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے، جیسے کہ خط و کتابت کے لکھتے وقت وہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے تو 786 اس کو بنا دیا ہے، وہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ بدعت عمل ہے، 786 وغیرہ نہیں لکھنا چاہیے، پورا مکمل بسم اللہ رکھنی چاہیے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ کفار کے ہاتھ میں جاتا ہے اور بے حرمتی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطوط آپ علیہ السلام نے کتنے بادشاہوں کو لکھے جو غیر مسلم تھے، سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں جہاں کے صورتوں میں لکھا ہوا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے، اور شیطان یا گدھے کی آواز سن کر، یا پھر جیسے شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور آپ جب اس سے پناہ مانگتے ہیں، جیسے شیخ نے فرمایا فاستعذ باللہ، تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو جب آپ پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وسوسوں کا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں، تو اس وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی، اس امید پر کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے آپ کے اور میرے موازین حسنات میں، ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اس طرح کے صدقہ جاریہ میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کی اسکیم اس چینل کی اختیار کر لیجئے۔ جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں میرا اور آپ کا نام بھی ان کے ساتھ صدقے میں یا
कार खैर में या सवाब के हासिल करने में लिख दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। और ये जो 2 वीडियो आती हैं ना यहाँ पर, इनको भी आप देख लिया कीजिए इस उम्मीद पर कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।